أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، قد خسر الذین، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جس کی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں، نَعِدُهُمْ وعید سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس کارروائی پر جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ، پس جب آئے گا، رسولہم، ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَہُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، لا املک، میں نہیں ہوں مالک، لنفسی، اپنے لیے، ضرا ولا نفع، ضرر کا اور نہ نفع کا، میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم، جب آئے گا ان کا وقت، فلا يستأخرون ساعة، بس نہیں مؤخر ہوں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ آگے ہو سکتے، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر سارا کچھ ہوگا، کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ یونس کا درس نمبر 11 ہے، آیت نمبر 45 تا 49 آپ نے پڑھی ہے۔ نافرمان قوم کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور تیسری بات، قیامت اور موت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ربط اس سے پہلے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین آپ نے پڑھ لیا کہ آپ دیکھیے کیا انجام ہوا ظالموں کا، جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، مخالفت کی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، حق کو ٹھکرا دیا، ان کا اشر کیا ہوا دنیا میں ہی دیکھ لیا گیا۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بیان ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم،
اور آل فرعون، قوم تبا اور دیگر اقوام جن کو تباہ اور برباد کیا، تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا کا انجام ذکر کرنے کے بعد آخرت کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ان کو اب دنیا میں سزا ہو گئی ہے تو آخرت میں یہ بچ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب ہوگا، بچ نہیں سکتے۔ وہاں کا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ عذابوں میں گزرے گا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ محشر کا معنی ہے اکٹھا ہونے کی جگہ، میدان محشر جہاں پر حشر برپا ہوگا۔ تو اس دن كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ان لوگوں کو یوں محسوس ہوگی میدان محشر میں جا کر کہ گویا دنیا میں بس ایک سیکنڈ ٹھہر کے آئیں۔ 60 70 80 90 100 سال، 200 300 سال عمریں گزار کے جائیں گے، پھر بھی کہیں گے کہ دنیا میں بس ایک لمحہ زندگی گزری، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے قبر اور برزخ کی زندگی مراد ہے۔ مرنے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جو نیک لوگوں کے لیے راحت اور سکون ہے اور برے لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو جس وقت قبر سے اٹھائے جائیں گے تو یوں محسوس کریں گے گویا برزخ میں، قبر میں ایک گھڑی رہی ہیں بس۔ حالانکہ صدیاں گزر چکی، ہزاروں سال گزر چکے لوگ قبروں میں، لیکن قیامت کے دن کو یوں لگے گا کہ ایک گھڑی قبر میں ٹھہرتے بس نکل آئی۔ تو بہرحال دنیا کا بھی ایسی ہوگا، قبر کا بھی ایسی ہوگا۔ اس طرح قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50 الف ہزار، سنہ سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس 50,000 سال کے ایک دن کے مقابلے میں 20 30 25 50 100 سال، 1000 سال وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور باقی پھر جنت اور دوزخ کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جیسے ہم یہاں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو اسی طرح میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی دوزخ میں بھی سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جو آدمی جہاں رہتا پھر ایک دوسرے سے جان پہچان تعارف تو ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، قیامت قائم ہونے کو اور اللہ کی عدالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، انبیاء کی باتوں کو ٹھکرا دیتے تھے، اہل حق کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ ماننا، یہ تسلیم کرنا ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ قیامت بھی ہوگی، اللہ کی عدالت بھی لگے گی، کوئی میزان عدل بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، یہ بات ان کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ ہر ایک کی اللہ کے سامنے اس دن ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ سب سے ملاقات کریں گے، اور کافر منکر مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا وما كانوا مهتدين، نہیں تھے یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کافر مختلف قسم کی اذیتیں آپ کو پہنچاتے تھے، ان کی بیجا باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہوتی ہے انسان ہے، آپ کے منہ پر آپ کو پاگل، مجنوں، دیوانہ،
جادوگر، قذاب، مفتری، کاہن، یہ کچھ آپ کے منہ پر آپ کو کہتے تھے، ہر قسم کا مذاق اڑاتے تھے. آپ کو دکھ تو ہوتا تھا اور دل میں تو آتا ہوگا کہ اللہ کو پکڑتا کیوں نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کی ہم نے ان کو دھمکی دی ہے. وَعَدَ يَعِدُ، اگر اس کے بعد مصدر وعیدن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دھمکی، وعید. اور اگر مصدر وعدن آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا. تو یہاں پر وعد یعید وعیدن سے ہے جس کا معنی ہے عذاب کی دھمکی. تو ہم عذاب کی دھمکی دے چکے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب آئے تو اس پر بھی ہم قادر ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں آپ کے مخالفین پر، آپ کے دشمنوں پر عذاب آ جائے اور سب کو تباہ اور برباد کر دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے، او نتوفینک، آپ کو ہم وفات دے دیں، پھر بھی عذاب سے چھوٹ تو نہیں سکتے نا، عذاب تو آ سکتے ہیں ان پر. چلیں اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو آخرت میں تو ضرور آئے گا. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. مرجع، مرجع، لوٹ کر آنا ہماری طرف ہی. اس کو ظرف کا صیغہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اگر ظرف ہو تو پھر معنی ہوگا لوٹانے کی جگہ. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کاروائی پر جو یہ کیا کرتے تھے، جو کرتوت یہ کرتے تھے اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس اب آئے گا ان کا رسول. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں بھیجتے، حجت کام کرتے ہیں انبیاء بھیج کے. پھر اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر عذاب آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ پکڑ کے عذاب دے دیں، نہ، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء بھیجتے ہیں، وہ سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھا 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 کے تھک جاتے ہیں. جب یہ لوگ نہیں مانتے پھر عذاب آتا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بھی امام سے مراد ماں ہے، ان کی ماں کے ساتھ پکارا جائے گا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ان کے امام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا. مثلا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم عدالت میں آئے گی، اور اسی طرح باقی انبیاء کرام. نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، تبلیغ بہت عرصہ کی تھی، اکثریت کافر اور مشرکوں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے هل بلغت قومک، کیا آپ نے قوم کو تبلیغ کی تھی؟ فیقول نعم، وہ فرمائیں گے جی ہاں میں نے تبلیغ کی تھی. نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے تبلیغ کی تھی، آپ پہنچا دیا تھا. انی دعوتہم جہارا، دن رات ان کو میں نے برملا دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ طور پر بھی دعوت دی. ہر طرح سے میں نے کوشش کی کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. میں نے ان کو پوشیدہ بھی دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی. 950 سال سمجھایا. پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا هل بلغکم نوح، کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ کہ کون نوح، کون سی تبلیغ، ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. لیکن مشرک کتنا بے حیا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولیں گے. 950 سال اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی ہے، لیکن پھر بھی کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے. واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. یوں کہہ دیں گے ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر. مشرک سے زیادہ بے حیا کوئی نہیں ہوتا. ایک جھوٹ کے بولیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، دوسرا جھوٹ کے بولیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے. واللہ ربنا ما كنا مشرکین،
قسم اٹھا لیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا. اللہ. اب ضابطہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ گواہ بھی پیش کرے. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے توحید کی دعوت دی ہے، لہذا گواہ پیش کریں. من یشہد لک، آپ کے گواہ کون ہیں؟ اس لیے کہ اصول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرتا ہے اس کی ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، اور جو انکار کرتا ہے اس کی ذمہ ہے قسم اٹھانا. کوئی بھی فیصلہ ہو، اس حدیث میں آسانی کے ساتھ سمجھا دیا قاضیوں کے لیے، ججز حضرات کے لیے، کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو مدعی کے پاس گواہ ہے یا نہیں یہ دیکھیں. اگر گواہ ہے تو فیصلہ کر دیں، اگر گواہ نہیں ہے تو والیمین علی من انکر، جو منکر ہے اس پر قسم آئے گی، وہ قسم اٹھاتے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، نہیں اٹھاتے تو دوسرے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. بات ختم. تو نوح علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. میری گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. بخاری کا خلاصہ اور مفہوم عرض کیا میں. امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی؟ امت محمدیہ کہے گی ہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی. گواہی دیں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی لتکونوا شہداء علی الناس. جب امت محمدیہ گواہی دے گی تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، آمین کی گواہی منظور نہیں ہے، یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے، یہ تو ہمارے سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں، آمین کی گواہی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے امت محمدیہ سے یہ تمہارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ امت کہے گی پروردگار بات تو ٹھیک ہے، ہم ہزاروں سال بعد آئے ہیں، لیکن ہم اپنی اس گواہی میں سچے ہیں. ہمارے نوح علیہ السلام کے گواہ ہیں اور اپنی گواہی میں سچے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تیرے کلام میں، تیرے قرآن میں، تیری کتاب میں پڑھا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بس کہا انہوں نے اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ انہوں نے دعوت دی تھی، دن رات دعوت، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. اللہ ان کا ایک گھر بھی روئے زمین پر نہ چھوڑ، اگر یہ باقی بچے تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے. ولا يلد الا فاجرا كفارا، ان کی اولاد میں فاجر اور فاسق ہی پیدا ہوں گے، ان کو ختم کر دے، صفاستی سے ان کو نیست و نابود کر دے. یہ بد دعا کی نوح علیہ السلام نے. اللہ اکبر. تو یہ امت محمدیہ گواہی دے دے گی. اور اے پروردگار تیرے آخری نبی نے بھی ہمیں بتایا تھا قد بلغ نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے. اے اللہ تیری کتاب بھی سچی ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تو پھر ہماری گواہی سچی ہے. اور جب کوئی مسئلہ اہم ہو تو گواہوں پر بھی گواہ ہوتا ہے. اہم مسئلہ تو گواہوں پر بھی گواہ ہوتا ہے کہ یہ گواہ جھوٹے تو نہیں ہیں، یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں کرائے کے تو نہیں ہیں. جج کا یہ کام بھی ہوتا ہے ان گواہوں کا تزکیۃ الشہود جس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، تزکیۃ الشہود. ان گواہوں کے بارے میں بھی پورے محلے والوں سے معلومات لے کہ دو بندے گواہی دے رہے ہیں اس مسئلے کے، لوگ سچے ہیں جھوٹے ہیں، کیا ہیں، نمازی بھی ہیں یا نہیں. فاسق فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں.
اس لیے ان معاملات میں شرعی طور پر داڑھی بوڑھے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. یہ ہے تزکیۃ الشہود. گواہ کیسے لوگ ہیں؟ نیک صالح ہیں یا نہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوں گے، اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، قیامت کب آئے گی، فیصلہ کب ہوگا، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو بھئی بات یہ ہے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. قیامت کب آئے گی ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ آئے گی، ضرور آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن کب آئے گی یہ راز کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لیکن یقین ہے کہ مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے. کسی کو پتہ نہیں، مرنا ضرور ہے، کب مرنا ہے اس کا علم نہیں. قیامت آئے گی، کب آئے گی اس کا پتہ نہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. جو غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ زمین آسمان میں غیب کوئی بھی نہیں جانتا. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو پتا نہیں، کسی کو نہیں پتا. اور مختلف مقامات پر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں، یہ اللہ کے علم میں. اور کسی کی موت کب آئے گی، 20 سال بعد مرنا ہے، 50 سال بعد مرنا ہے، 2 منٹ بعد مرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے ضرر کا اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. خدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. سورہ یونس ہی کے اندر آگے آئے گا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، وہی ہے. وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا. پوری دنیا آڑے آ جائے، ساری دنیا والے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اس بندے کو اللہ کا فضل نہ ملے، اللہ کی رحمت اور انعامات اور نعمتیں جو اس پر اس کو نہ ملے، کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ جن میں. یہاں پر لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اور سورۃ جن میں ہے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں. تو نفع اور ضرر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. خدائی اختیارات اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. کون کب مرے گا، کب تک زندہ رہے گا، کب تک صحت مند ہوگا، کب بیماری آئے گی، ایک میعاد وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب آئے گی ان کی میعاد، فلا يستأخرون الساعة، پس نہیں مؤخر ہوں گی ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی. اس وقت اگر کوئی ملک الموت سے کہے بھائی 1 منٹ رکو، میں نے ذرا اپنے بچوں کو سمجھانا تھا، ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ تھوڑا، تو ملک الموت مان لے گا؟ بالکل نہیں. جو وقت مقرر ہے اس سے ایک گھڑی تقدیم تاخیر نہیں ہوگی. ولا یستقدمون، پہلے بھی نہیں ہوگا. جو وقت طے ہے اسی وقت پر یہ سارا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا اٹل ہے، محکم ہے، مضبوط ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. ہمارے نظام ناقص ہیں، ان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے، 2 دن 4 دن 5 دن بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت متعین ہے، جو وقت مقرر ہے، وہ ٹلتا نہیں. اور کس کی موت کہاں پر آنی ہے، جہاں پر آنی ہے اس نے وہاں پر پہنچنا. کس کا رزق کہاں پر ہے، جہاں پر اس کا رزق لکھا ہے وہاں پر اس نے پہنچنا ہی پہنچنا. کچھ بھی ہو جائے پہنچے گا وہاں پر، کچھ بھی ہو جائے.
یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اٹل نظام ہے. ہم اپنے دنیاوی نظاموں کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا نظام ہے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نظام ہے اس میں اور دنیاوی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بندوں کا بنایا ہوا قانون ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن وہاں پر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو جس کی جو موت کا وقت ہے اور جہاں پر ہے وہیں پر آئے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہونی. جو وقت مقرر ہے وہ طے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو موت پہلے آ گئی، نہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی موت کا وقت مقرر اور اس میں تاخیر ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام بہت ہی اٹل نظام ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. تو یہ ہے تقدیر مبرم، جس میں کوئی تقدیم تاخیر کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ اٹل نظام ہے، اس میں کمی بیشی بالکل نہیں ہوتی. اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ کسی چیز پر معلق ہوتی ہے، کسی کی دعا پر معلق ہو گئی، اس طرح کسی اور چیز پر معلق ہو گئی. اگر فلاں کے لیے کوئی دعا کرے گا تو یہ ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے تقدیر معلق. تو جب وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر وصیت کا موقع نہیں ملتا، پھر یہ وقت نہیں ملتا کہ کوئی آدمی انتظار کرے. کہتے ہیں ابراہیم بن ادم رحم اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے میں گناہ بھی کرتا رہوں مگر آخرت میں بچ بھی جاؤں. گناہ بھی کروں اور آخرت میں بچ بھی جاؤں. تعویل کا زمانہ تھا. انہوں نے اس کو ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بڑے پیار سے اس کو سمجھایا. فرمایا ہاں میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے طریقہ بتائیں گے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں گا اور آخرت میں پکڑ بھی نہیں ہوگی. کہتے اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیے طریقہ. حضرت نے فرمایا اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کرتے ہوئے اللہ کی نگاہ ان سے چھپ کر گناہ کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ سے چھپ کر گناہ کرو گے اللہ تجھے دیکھیں گے نہیں تو پھر تجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو کہنے لگا حضرت میں اللہ تعالیٰ سے چھپ تو نہیں سکتا. کیسے چھپوں اللہ سے؟ جان بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اسے چھپ نہیں سکتا. لیکن آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ مجھے معاف بھی کر دیں، اللہ مجھے پکڑے بھی نہ، عذاب بھی نہ دیں. اللہ فرمایا چلو پھر ایک اور طریقہ بتاتا ہوں وہ کر لو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو رزق تم کھاتے ہو یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. تم یہ رزق کھانا چھوڑ دو، قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے گناہ کیوں کیا تھا تو کہہ دینا کہ اے اللہ نہ میں تیرا رزق کھاتا تھا نہ میں تیری بات مانتا تھا. رزق بھی نہیں کھایا اس لیے بات بھی نہیں مانی تو بچ جائے گا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کے رزق کے بغیر زندہ رہ سکوں. پھر میں چلو تیسرا طریقہ بتاتا ہوں وہ کر لو. وہ یہ کہ جب مرنے کا وقت آئے گا، یہ اس بات کے لیے پورا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. جب مرنے کا وقت آئے گا، جب تمہارے پاس ملک الموت آئے گا تو ملک الموت سے کہہ دینا ملک الموت میاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ذرا توبہ کر لوں، میں توبہ کر کے مرنا چاہتا ہوں. پہلے تو گناہ کرتا رہا ابھی میں توبہ کر رہا ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ. اس نے کہا حضرت جب ملک الموت آتا ہے تو مہلت نہیں دیتا. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. پھر وصیت نہیں کر سکیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. اس وقت وصیت کرنے کا موقع نہیں دے گا، وہ گھر والوں کی طرف واپس جانے کا موقع بھی نہیں دے گا. جو موت آ گئی تو پھر آ گئی. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمانے لگے چلو اچھا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ زمین اور آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. زمین اور آسمان کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. تو جب تم گناہ کرنے کا ارادہ رکھو، جب تمہارا دل گناہ کرنے کا کرے
تو اس وقت زمین اور آسمان کے دودھ سے باہر نکل کر گناہ کیا کرو. اوکے لگا حضرت، زمین اور آسمان کے دودھ سے باہر نکلنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو آسمان اور زمین کے ان کرنوں سے باہر نکل سکو تو نکل کر کے دکھاؤ. نکلو گے تو کس طرح سے نکلو گے؟ کس دلیل سے نکلو گے؟ تو کیا لگا میں تو زمین آسمان کے دودھ سے باہر نہیں نکل سکتا. حضرت نے فرمایا چلو پھر ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا جب قبر میں تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے، ان سے کہنا میری قبر ہے، تم یہاں کیا ہو، نکلو باہر یہاں سے. ان کو سوال جواب کا موقع ہی نہ ملے، جواب دینے کے بجائے ان کو قبر سے باہر نکال لینا، پیچھے دھکیل دینا، انہیں نکال دینا اپنی قبر سے باہر. اور انہوں نے کہا میرے کہنے پر تو وہ قبر سے باہر نہیں نکلیں گے، میں تو ان کو نکال نہیں سکتا. پھر فرمایا اچھا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو. کہنے لگا حضرت وہ کیا؟ فرمایا جب قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس بندے کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینک دو. تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا، کہہ دینا میں نے جہنم نہیں جانا. ضد کر کے اڑیل بن کے آ کر کے کھڑے ہو جانا، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، تم کھڑے ہو جانا میں نہیں جہنم جاتا، میں ادھر رہوں گا. اور انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. کون فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں 7 طریقے بتائے، ان 7 کاموں سے کوئی ایک کام بھی تم کر نہیں سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بہتر تو یہ ہے کہ فرما برداری کرو اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ. کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب وقت مقررہ آ جائے گا تو 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. چلیں ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی. ظاہر 50,000 سال کا دن، دنیا کی ساری زندگی ایک گھڑی لگے گی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ عذاب جس کی ہم نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. وہ عذاب آپ کی زندگی میں نہ آئے، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آ جائیں، لیکن آئیں گے، بچیں گے نہیں مشرک. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کا لوٹنا. تو بدر میں بڑے بڑے مشرک مارے گئے، سارے عذاب تو تھا. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اس کارروائی پر جو وہ کیا کرتے تھے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حجت کام کرنے کے بعد کسی کو ان کو ہلاک کیا تو ہلاک کیا. یہ نہیں ہوا کہ ویسے ہی ان کو ہلاک کر دیا، ان کے پاس احکامات نہ آئے، پتہ ہی نہ ہو تو ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہوا. پہلے انبیاء آتے ہیں، انبیاء کے نائبین آتے ہیں، وہ آ کر سمجھاتے ہیں، پھر نہیں مانتے تو عذاب آتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آئے گا ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. رسول آ کر سمجھائے گا، بتائے گا، دین کی دعوت دے گا، شرک سے منع کرے گا، توحید کی طرف بلائے گا، نہیں مانیں گے عذاب آ جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر شرک کر کے کیا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قُلْ، آپ کہہ دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ جب چاہیں گے لے آئیں گے. لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے ضرر اور نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آئے گی ان کی میعاد. فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پس نہیں مؤخر ہوں گے ایک گھڑی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو سکتے ہیں.